نماز کے 6 شرائط بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، نمبر 6 تکبیر تحریم۔ یہ 6۔ اب سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ طہارت۔ طہارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نمازی کے بدن، لباس اور اس جگہ کا پاک ہونا کہ جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اب نجاست کی اقسام کے بارے میں تو پچھلی مرتبہ ہم نے بات کر لی تھی، تو آپ کو معلومات ہونی چاہیے کہ نجاست غلیظہ کیا ہوتی ہے، نجاست خفیفہ وغیرہ کیا ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں سے نمازی کا پاک ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر پاک نہیں ہوگا تو لازمی سی بات ہے نماز بھی اس کی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب جیسے کہ روڈ کے اوپر گٹر کا پانی جمع ہو گیا، بعض مسجدیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر روڈ پر صفیں لگتی ہیں۔ اب گٹر کا پانی جمع ہو گیا بہت سارا، اب اسی جگہ پر صفیں بھی لگتی ہیں۔ اب کیا حکم ہوگا اس کا؟ بھائی پانی تو ایسا لوگ وغیرہ سے دھوتے ہیں، لوگ مسجد کی صفیں لگیں گی، تو نہیں ہوتا پر۔ یاد رکھیے گا کہ حکم کیا ہوتا ہے، حکم آپ ذہن میں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی جگہ تھی کہ ناپاک، اس میں نجاست وغیرہ تھی، ناپاک تھی، اب بعد میں وہ آپ کے دھونے کی وجہ سے وہ پاک نہیں ہوئی، دھوپ جا سے، ہوا جا سے جگہ اس طرح سے ختم گئی اور خشک ہو گئی، اور بدبو کا کوئی اثر، وہاں پر نجاست کا کوئی اثر جو ہے وہ نظر بھی نہیں آ رہا ہے، بدبو بھی نہیں ہے اور نجاست کا کوئی اثر بھی وہاں پر موجود نہیں ہے، تو ایسی جگہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ پاک ہے۔ ایسی جگہ کا کیا حکم ہوتا ہے؟ وہ جگہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو یہی مسجد کے باہر جو صفیں عام طور پر لگتی ہیں، اگر گٹر کا پانی بھلے پوری گلی میں بھرا ہوا ہے، بعد میں وہ سوکھ گیا، اب بدبو بھی نہیں ہے، عام زمین سا نظر آ رہا ہے، تو وہاں پر صفیں بنانے میں حرج نہیں ہوتا۔ البتہ ایک جگہ سے تیمم جائز نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے تیمم نہیں کر سکتے۔ تیمم کے لیے وہ جگہ کا بالکل پاک ہونا ضروری ہے، اور اس کے اندر ایک صفت ہے جس میں وہ پاک نہیں ہے، اس وجہ سے نماز درست ہو جائے گی مگر تیمم نہیں کر سکتے۔ تو یہ طہارت کی میں نے آپ کو مختصر وضاحت بتائی۔ اس کے بعد ہے ستر عورت۔ ستر عورت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ستر عورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ کا چھپانا، عورت کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اس جگہ چھپانا ضروری ہے۔ مرد کے لیے الگ اعضاء ہیں، عورت کے لیے الگ اعضاء ہیں، جن کا چھپانا ضروری ہے، فرض ہے ان کا چھپا ہوا ہونا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ مرد کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ پورا حصہ چھپانا کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے۔ اگر یہ حصہ کھلا ہوا ہوگا تو نماز کی نہیں ہوگی۔ نماز کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص اپنے اس حصے کو کھلا رکھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ بعض اوقات لوگ بارشوں کے اندر یہ جو ہے وہ نیکریں پہن کر باہر آ جاتے ہیں، اور پینٹیں کاٹ پہن کر جو ہے باہر آ جاتے ہیں، عجیب سمجھ اچھے لگ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بڑی عجیب حالت ہوتی ہے، اچھا اپنے دل میں سوچتے ہیں اچھے لگ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے بیوقوف لگ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بول رہا ہوں آپ کو، یہ سب سے بڑے بیوقوف لگ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر وہ چیز جس کو آپ درست سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہے وہ درست ہو۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیں، ہر وہ چیز جس کو آپ درست سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، ضروری نہیں ہے وہ ہو۔ بہت سارے لوگوں نے ادب کے پیمانے بنائے ہوئے، ادب پتہ یہ بزرگوں نے لکھ دیا ہے نا، ادب کیا چیز ہوتی ہے، کہ کسی عالم دین کی بارگاہ میں بیٹھیں تو کس انداز میں بیٹھنا ہے، بیان میں بیٹھیں تو کس انداز میں بیٹھنا ہے، بزرگوں کا احترام کرنا ہے، ایک جنرلی سی بات کر۔ اچھا بعض لوگوں نے کے پیمانے بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی ایسے ہی ادب، پھر وہ اپنے بڑے جو ہوتے ہیں ان سے بد اخلاقی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، بولے میں نے بدتمیزی کب کری ہے، میں تو صحیح لہجے سے بات کر رہا ہوں، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ادب ہوتا کیا ہے۔ تو یہ بات آپ نہ سمجھیں کہ جو میں کر رہا ہوں وہ درست ہے، بہت ساری غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بات سمجھنے کی کہ جس جگہ کا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے اس کا چھپا ہوا ہونا۔ اب اس میں مسئلے کو سمجھیں، ہم یہاں پر جو کہ تمام مرد حضرات ہیں تو میں مردوں کے ستر کی ہی میں نے آپ کو بات بیان کی۔
عورتوں کا ستر اس سے زیادہ چھپا ہوا ہونا چاہیے، لازمی سی بات ہے، اس کے الگ الگ اعضاء ہیں۔ اب اس کے اندر ایک مختصر سی بات ہے، وہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے تو میں نے آپ کو بیان کیا کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ حصہ پورا کا پورا چھپا ہوا ہونا، آگے اور پیچھے سے یہ ضروری ہے۔ اب اس کے اندر علماء یہ تخفیف دیتے ہیں، یہ آسانی دیتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا اس پورے حصے میں سے کسی عضو کا، کسی پارٹ کا، کسی حصے کا 1/4 سے کم کھلا ہوا ہے نا، 1/4 کیا ہوتا ہے پچھلی بار بتایا تھا، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، 1/4 سے کم کھلا ہوا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اب جیسے مثال کے طور پر یہ پنڈلی، یہ پوری پنڈلی سے لے کر، پنڈلی نہیں یہ، کیونکہ پنڈلی تو ستر میں شامل نہیں، یہ گھٹنے کو چھپا رکھنا یہ ضروری ہے۔ گھٹنے سے لے کر یہ ران تک، یہ پوری ران اور یہ گھٹنا ہے نا، یہ ایک عضو ہے، یہ ایک پارٹ ہے، ایک حصہ۔ ایسا نہیں ہے کہ گھٹنے الگ پارٹ ہے اور ران الگ۔ ہمارے شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ یہ پورا ایک پارٹ ہے، پورا ایک حصہ ہے۔ اب یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو چھپا ہوا رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کا یہ پورے حصے میں سے 25% سے کم کھلا ہوا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ بعض اوقات جیسے لوگوں نے پینٹیں پہنی ہوتی ہے، تھوڑی گھٹنے کے پاس سے پھٹی ہوئی ہوتی ہے، آج کل تو فیشن چلا ہے، ایسے کٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں پینٹوں میں، پھٹی ہوئی ہوتی ہے پینٹیں، تو سمجھتے ہیں فیشن ہے۔ فیشن تھوڑی ہے یہ ان لوگوں نے اپنی بنائی ہوئی۔ تو یہ گھٹنے سے لے کر یہ پوری ران، یہ 100% ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے 25% سے کم کھلا ہوا ہوگا نا، 1/4 مطلب 25%، 25% سے کم کھلا ہوا ہوگا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ مطلب یہاں سے یہاں تک اگر کسی کے گھٹنے بھی کھلے ہوئے ہیں نا تو نماز بہرحال اس کی ہو جائے گی۔ یہ تخفیف دی علماء نے۔ اسی طرح کسی اور عضو کی مثال لے لیں، عورتیں نماز پڑھتی ہیں۔ اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ عورت جب نماز پڑھے تو اس کا بال چھپا ہوا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب عورتوں کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دوپٹہ وہ اوڑھتی ہیں یا اسکارف وغیرہ تو آگے سے کچھ بال نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ بعض مرد حضرات جو ہیں شدت کرتے ہیں، ارے تمہیں تمیز نہیں ہے، بالوں کو چھپانا ہوتا ہے، تم بغیر چھپائے نماز پڑھ رہی ہو۔ تو مسئلہ اگر ذہن میں ہوگا تو شدت نہیں کریں گے، ویسے چھپا ہوا رکھنا ہے، مگر کھل بھی گیا تو نماز ہو جاتی ہے بھائی۔ ہر چیز میں شدت نہیں ہوتی، ہماری شریعت میں آسانی ہے، جتنا ہو سکتا ہے ہماری شریعت کے اندر آسانی دی جاتی ہے۔ مگر پھر بھی بعض لوگوں کی زبانوں پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسلام کے اندر جو ہے بہت مشکلات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بہت آسانی ہے، آپ آئیں تو صحیح، پھر آپ کو معلوم ہوگا۔ تو اب جو عورتیں ہوتی ہیں، عورتوں کا یہ کہ جو سر کے اوپر بال ہوتے ہیں نا، سر پہ جو بال، یہ ایک عضو ہے، اور جو بال لٹکے ہوئے ہوتے ہیں یہ دوسرا عضو ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ 2 حصے ہو گئے۔ اب اگر کسی عورت کے سر کے آگے سے تھوڑے سے بال کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، باقی سر پر جو ہے وہ اسکارف یا دوپٹہ وغیرہ ہے، تو اگر تھوڑے سے کھلے ہوئے ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ 25% سے مطلب کم کھلے ہوئے ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح جو لٹکے ہوئے بال ہیں یہ دوسرا حصہ ہے، اگر کسی کے تھوڑے سے بال پیچھے سے کھلے ہوئے ہیں جو 25% سے کم ہیں تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ستر عورت جس حصے کا چھپا ہوا ہونا فرض ہے اس کا چھپا ہوا ہونا، لیکن 1/4 سے اگر کم کھلا ہوا ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے گا اس حالت میں مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ مسجد میں برہنہ حالت میں آنا، کیونکہ جس حصے کا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے، نہیں چھپایا تو مطلب وہ حصہ برہنہ ہو گیا، ننگا ہو گیا، تو مسجد میں برہنہ حالت میں آنا یہ ناجائز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، تو یہ حصہ کھول کر مسجد میں نہیں آنا۔ اب ہم چلتے ہیں استقبال قبلہ کی طرف۔ استقبال قبلہ کیا ہوتا ہے؟ استقبال قبلہ کا آسان سی اس کی بات تو یہ ہے کہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ ہم قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو نمازی کا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اب اس میں ایک بات اور سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر یوں قبلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ قبلہ ہے۔ اب کسی کا قبلہ اس نے یوں کرنے کی جگہ، دیکھیں میں آپ کو ایک چیز سمجھ جاتا ہوں، یہ ہو گیا 90 ڈگری، کتنا ڈگری ہو گیا؟
90 ڈگری. کتنا ڈگری ہو گیا؟ 90 ڈگری. یہ ہو گیا 45. یہ کتنا ہو گیا؟ 45. قبلہ تھا یوں. اگر وہ شخص 45 کے اندر ہے نا، مثال کے طور پہ اس کو یوں کھڑا ہونا تھا، تھوڑا سا یوں ہو گیا. 45 کے اگر اندر ہے نا تو اس کی نماز ہو جائے گی. اس کی نماز ہو جائے گی. یہاں پر بھی علماء نے ہمیں آسانی دی، اس کی نماز ہو جائے گی. اگر 45 ہو گیا یا اس سے باہر ہو گیا، اب اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قبلہ شرط ہے اور شرط چھوٹے گی تو نماز نہیں ہوگی. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ آسان سی بات تھی. ایک اور بات، اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر چلا گیا کہ جہاں پر اس کو معلوم ہی نہیں چل رہا کہ قبلہ ہے کہاں، موبائل میں اپلیکیشن بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے، قبلے کی سمت معلوم کرنے کے لیے کوئی اعلیٰ پیرامیٹر بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے، کوئی شخص بھی وہاں پر نہیں ہے کہ اس کو بتائے کہ قبلہ ہے کہاں، یعنی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی کہ کس سے پوچھے قبلہ کہاں ہے، تو ایسے شخص کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ تحری کرے. کیا کرے؟ تحری کرے. تحری یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا میننگ ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے سوچ و بچار کرنا، غور و فکر کرنا. تو ایسا شخص کیا کرے گا؟ تحری کرے گا، سوچ و بچار کرے گا کہ قبلہ کہاں پر ہے، قبلہ کس طرف ہے. تو جس طرف اس کا دماغ جمے، جس طرف اس کا دماغ جمے، مثال کے طور پہ قبلہ، اس کا دماغ جمع قبلہ آیا، تو اب یہ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی. اس کی نماز ہو جائے گی. یہ بھی ہمارے لیے شریعت میں آسانی دی گئی. اچھا، جو شخص تحری کرتا ہے نا تو اس کی دیکھا دیکھی میں کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ 6-8 بندوں کا قافلہ ہے، اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے قبلہ کہاں ہے، تو اب یوں نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ تحری کر لے تو دوسری بھی اس کی ہی سمت میں نماز پڑھیں. یہ درست نہیں ہوگا. جب تحری کریں گے تو ہر شخص اپنی اپنی تحری کرے گا. مثال کے طور پہ ایک کا مائنڈ یوں سمجھ لیں کہ یوں ہوا کہ یار قبلہ یہاں پر ہے، اس کا ذہن جمع کہ قبلہ یہاں پر، تو اس کے لیے یہ قبلہ ہے. دوسرے کا ذہن جمع قبلہ یہاں ہے تو اس کے لیے یہ قبلہ ہے. تیسرے کا ذہن جمع قبلہ یہاں ہے، اس کے لیے یہ قبلہ ہے. چوتھے کا جمع یہاں ہے تو اس کے لیے یہ قبلہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہر بندہ اپنی اپنی تحری کرے گا، اور تحری کرنے کے یعنی تحری کر کے نماز ادا کر لے گا تو اس کی نماز درست ہو جائے گی. نماز میں مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. نماز پڑھتے پڑھتے تحری کر لی تھی، تحری کری ہوئی نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے کسی نے آ کر بتا دیا تم غلط سمت میں نماز پڑھ رہے ہو، تم غلط سمت میں نماز پڑھ رہے ہو، یہاں تو قبلہ ہے ہی نہیں. اب کیا حکم ہوگا؟ اب یہ حکم ہوگا کہ اس شخص کی نماز ٹوٹ جائے گی. اس شخص کی نماز ٹوٹ جائے گی. اب اس کو نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ کس وجہ سے تحری کی تھی؟ کوئی بتانے والا نہیں تھا. اب بتانے والا آ گیا دوران نماز، تو نماز توڑ کر کیا کرے گا؟ نئی نماز شروع کرے گا جو قبلے کی سمت ہے. اور اگر نماز مکمل کر لی، تحری کی نماز مکمل کر لی، مکمل کرنے کے بعد کوئی شخص آ کر بتاتا ہے کہ تم جس سمت میں نماز پڑھ رہے تھے، یا خود اس نے بتا دیا کہ میں اس سمت میں نماز پڑھ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ تم تو غلط سمت میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی سمت تو کچھ اور تھی. تو اب اس کی نماز ہو جائے گی. نماز اس کی ہو جائے گی. نماز پڑھنے کے بعد اگر اس نے بتایا تو نماز ہو گئی، نماز کے دوران بتایا تو ٹوٹ گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ مسائل آپ کو ذہن میں ہونے چاہیے. بعض اوقات بندہ سفر میں جاتا ہے تو اس طرح کے مسائل درپیش آ جاتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں وقت کی طرف. یہ وقت بھی بڑا اہم ہے، اس کی تفصیل میں آپ کو بیان کروں گا، بڑی توجہ رکھیے گا. وقت کا مطلب آسان الفاظ میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو وقت ہو اس کی نماز پڑھنا. عصر کا وقت ہے تو بندہ عصر ہی پڑھے گا، اس دن کی عصر پڑھے گا. ظہر کا وقت ہو تو ظہر کی نماز پڑھنا، فجر کا ہو تو فجر کی پڑھنا. مگر اس میں ایک تفصیل یہ ہے کہ 3 نمازیں وہ ہوتی ہیں، 3 نمازیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا وقت کے اندر سلام پھرنا مست ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. توجہ سے سنیے گا، بہت کام کی بات ہے. 3 نمازیں وہ ہوتی ہیں جن کا وقت کے اندر سلام پھرنا ضروری ہوتا ہے. کسی شخص نے سلام وقت ختم ہونے کے بھلے سے 1 سیکنڈ کے بعد پھیرا، نماز نہیں ہوگی.
یہ 3 نمازیں وہ ہیں کہ جن کا وقت کے اندر اندر سلام پھرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کون کون سی نماز ہے؟ عیدین کی نماز، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ 2 نماز، یہ دونوں کو ایک ہی کاؤنٹ کیا علماء نے۔ عیدین کی نماز، دوسری فجر کی نماز۔ کون سی نماز ہے؟ فجر کی۔ پہلی کون سی تھی؟ عیدین کی نماز۔ دوسری کون سی ہے؟ فجر کی نماز۔ تیسری ہے جمعہ کی نماز۔ تیسری کون سی نماز ہے؟ جمعہ کی نماز۔ یہ 3 نمازیں وہ ہیں کہ جن کا وقت کے اندر اندر سلام پھرنا ضروری ہے۔ اگر سلام نہ پھیرا وقت کے اندر اندر اور دوسری نماز کا وقت داخل ہو گیا تو اب اس کی یہ والی نماز مانی نہیں جائے گی۔ جمعہ پڑھ رہا تھا، جو ہے وہ عصر کا وقت داخل ہو گیا، ٹھیک ہے نا، فجر پڑھ رہا تھا، وقت ختم ہو گیا، عیدین پڑھ رہا تھا، وقت ختم ہو گیا، تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مگر 4 نمازیں وہ ہیں کہ جن کا وقت کے اندر اندر سلام پھرنا ضروری نہیں ہوتا، جیسے کہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ترتیب سے 4 نماز۔ ان نمازوں میں تخفیف دی گئی، آسانی دی گئی۔ مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہی نہیں تھا نماز کا، بھول گئے کہ نماز کا تو ٹائم نکلا جا رہا ہے، آپ نے اچانک سے گھڑی میں دیکھا، ارے ظہر کا ٹائم ختم ہونے میں تو صرف 2 منٹ باقی، اب 2 منٹ میں 4 رکعتیں کیسے پڑھیں گے؟ وضو بھی نہیں ہے۔ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، 2 منٹ میں تو 4 رکعتیں ہوں گی بھی نہیں، وضو بھی نہیں ہے۔ اب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر اس نے وقت کے اندر اندر تحریمہ باندھ لی، اللہ اکبر، اب تحریمہ باندھنے کے بعد اگرچہ وقت ختم ہو گیا، یہ نماز پوری کر لے، اس کی نماز ادا ہی کہلائے گی، قضا نہیں ہوگی، ادا کہلائے گی، قضا نہیں ہوگی۔ کام کی بات تھی نا، ساری باتیں کام کی ہیں، مگر اس پہ میں آپ کی مزید توجہ دلانا چاہ رہا تھا، اس سے بہت سارے لوگ غافل ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ میں آپ کو بتا اس وجہ سے رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہوگا نا تو آپ نماز کو قضا کرنے سے بچ جائیں گے۔ دیکھو، اگر کسی کو یہ مسئلہ نہیں پتا اور نماز میں 2 منٹ باقی ہیں، بندہ بولے گا یار وہ 2 منٹ میں تو ہوگی نہیں، وہ کیا کرے گا؟ قضا کر دے گا۔ اور اگر مسئلہ پتا ہوگا تو کیا کرے گا؟ 1 منٹ میں وضو کرے گا اور آ کر تکبیر تحریمہ باندھ لے گا، اس کی نماز ادا کہلائے گی۔ پھر ایسی صورت میں فرض پڑھنے ہوں گے، پتہ چلا وہ سنتیں بھی پڑھ رہا ہے، ساتھ ساتھ سنتیں نہیں پڑھیں گے، فرض ہی پڑھیں گے۔ تو عصر کا بھی یہی معاملہ ہے، مغرب کا بھی اور عشاء کا بھی۔ ان 4 نمازوں کے اندر یعنی وقت کے اندر اندر صرف تکبیر تحریمہ باندھ لی، اگرچہ تکبیر تحریمہ باندھنے کے بعد وقت ختم ہو گیا، اس کی نماز درست ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور 3 نمازیں، عیدین، فجر اور جمعہ، ان میں وقت کے اندر اندر پورا سلام پھرنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے، یعنی ایک سلام بھی پھیر لیا تو نماز ہو جائے گی، دونوں نہیں، ایک بھی پھیر لیا تو نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اسی کے اندر ایک اور تفصیل ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ 3 اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ کتنے وقت ہیں؟ 3 اوقات وہ ہیں کہ جن میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے، گناہ گار ہوگا نماز پڑھے گا تو۔ پہلا وقت کون سا ہے؟ فجر کا جب وقت ختم ہوتا ہے نا، فجر کا وقت ختم ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ فجر کا وقت سپوز کریں 6:30 بجے ختم ہو رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، اب 6:30 بجے سے لے کر 6:50 تک یہ جو 20 منٹ ہے نا، یہ مکروہ وقت ہوتا ہے۔ یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ مکروہ وقت ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا، چاہے وہ قضا نماز ہو چاہے وہ نفل نماز ہو، درست نہیں ہے پڑھنا۔ ایک وقت سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا وقت کون سا؟ زوال کا وقت، نصف النہار، زاویہ کبریٰ، یہ وقت، تو اس وقت میں بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا۔ یہ وقت عموماً جو ہے وہ 11:30 سے لے کر تقریباً 12:45 کے درمیان گھومتا رہتا ہے، تقریباً 40-45 منٹ کا یہ وقت ہوتا ہے۔ روزانہ اس کا ٹائم تبدیل ہوتا ہے، کیلنڈر ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اس میں زاویہ کبریٰ یا زوال لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں بھی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ تیسرا وقت کون سا ہے؟ تیسرا وقت یہ ہے، مغرب کا وقت شروع ہونے سے 20 منٹ پہلے، جیسے مثال کے طور پہ مغرب کا وقت 6 بجے شروع ہو رہا ہے نا، تو 5:41 سے لے کر 6 بجے تک یہ جو وقت ہے نا، اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ 3 اوقات ہیں کہ جن میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ البتہ یہ جو آخری وقت میں نے آپ کو بیان کیا، اگر کسی نے اس دن کی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، اسی دن کی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ عصر کی نماز
وہ بھلے سے مکروہ وقت شروع ہو چکا ہے، پڑھ لے تاکہ قضا نہ ہو جائے۔ اور جو بندہ جان بوجھ کر لیٹ کرتا ہے روزانہ، بعضوں کی عادت ہوتی ہے، خاص طور پر مارکیٹنگ والے، ان کی عادت ہوتی ہے کہ لیٹ، سب نہیں بعض، ان کی عادت ہوتی ہے لیٹ نماز پڑھتے ہیں، ساری نمازیں جماعت چھوڑ دیں گے، بعضوں کا ذہن بنا ہوتا ہے۔ تو اگر جان بوجھ کر اتنی تاخیر کر دیتا ہے کہ مکروہ وقت داخل ہو جاتا ہے، روزانہ اتنی تاخیر کر دیتا ہے، تو یہ حرام ہے، سخت گناہ گار ہوگا یہ۔ تو اس پر دیکھ لیا جائے کہ اگر کسی کی ایسی عادت ہے تو وہ اس کو کیا کرے گا، ختم کرے گا۔ 3 مکروہ اوقات بھی میں نے آپ کو بتائے، اور ان نمازوں کے بارے میں بھی بتایا جن کا وقت کے اندر سلام پھرنا ضروری ہے اور جن کا وقت کے اندر سلام پھرنا ضروری نہیں ہے۔ اب نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہہ لینا افضل ہے، آسان سی اس کی سادہ الفاظ میں یہی تعریف کی جاتی ہے۔ اب نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہہ لینا افضل ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بعض نمازیں جو پڑھتے ہیں اس کی نیت تھوڑی مشکل ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کیسے نیت کریں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ عید کی نماز، امام صاحب نیت کرا رہے ہیں، عید کی نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر 7 زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے، اور وہ اتنی بڑی نیت کرا دی اور مقتدی کو سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ امام نے بولا کیا، کیونکہ 1 سال کے بعد نماز پڑھ رہا ہے نا، عید کی روزانہ تو ہوتی بھی نہیں ہے، بھول گیا۔ اسی طرح نماز جنازہ کی نیت، امام صاحب نے کہا نیت کرو، نیت کرتا ہوں میں 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ کے، درود واسطے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے عزیز مسجد کے۔ برابر والے سے پوچھ رہا ہے امام صاحب نے کیا بولا، سمجھ میں ہی نہیں آئی، اتنی بڑی نیت ہو گئی۔ اس کے لیے آسان حل میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی مشکل کی بات نہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو نیت یاد ہونی چاہیے، اگر کسی کو یاد نہیں بھی ہے نا تو اس کا یہ معاملہ ہونا چاہیے، اگر امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ دل میں یہ نیت کریں کہ جو امام کی نماز وہ میری نماز، دل میں یہ نیت کریں کہ جو امام کی نماز وہ میری نماز، آپ کی نیت درست ہوگی، نماز ویلڈ ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہوتی، ارے مجھے تو نیت ہی نہیں آ رہی۔ تو اگر کوئی شخص یہ بھی دل میں خیال کر لے گا جو امام کی نماز وہ میری نماز، نماز درست ہو جائے گی، کیونکہ وہ امام کی ابتدا میں نماز پڑھ رہا ہے۔ مگر آپ کو نیت یاد ہونی چاہیے، نہیں یاد ہے جب بھی کوئی مسئلے والی بات، عام طور پر عام نمازوں کی تو یاد ہوتی ہیں، یہ بڑی بڑی جو نیتیں یہ بھی یاد کر لیں، اس کے فوائد ہیں۔ تو نیت کی یہی مختصر سی تفصیل ہے کہ جو نماز ادا کر رہے ہیں اس کی نیت کرنا۔ بعض اوقات جیسا ہوتا ہے کہ سبقت لسانی ہو جاتی ہے، نماز پڑھ رہا تھا عصر کی تو نیت کیا کرنی چاہیے تھی، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز عصر فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے سے امام، یہ نیت کرنی چاہیے تھی۔ اس کی غلطی سے زبان سے لفظ عصر کی جگہ لفظ ظہر نکل گیا، غلطی سے کیا ہوا، عصر کی جگہ ظہر نکل گیا، دل میں نیت عصر کی ہے، زبان سے کیا نکل گیا، ظہر نکل گیا، اس کی نماز درست ہو جائے گی، اس کی نماز کیا ہوگی، درست ہو جائے گی۔ ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، میرے تو زبان سے ظہر نکل گیا تھا، نماز ہوگی نہیں ہوگی، نیت باندھ کے نماز شروع کر دی، ارے میں نے تو غلطی سے ظہر بول دیا تھا، تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس کے دل میں نیت کس کی تھی، عصر کی تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک یہ بھی چیز تھی سمجھنے کی جو میں نے آپ کو بیان کی۔ چھٹی چیز کیا ہے، تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ میں مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو درست ادا نہ کیا جائے نا نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے، درست ادا نہ کیا جائے تو نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ دیکھیں تکبیر تحریمہ کہنے کا جو انداز ہے نا، اس میں ایک لفظ آپ کو بتاتا ہوں، اس پر توجہ کریں کھڑے۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ لام کو کھینچنا ہے۔ کون سے لفظ کو کھینچنا ہے؟ لام۔ جیسے کہ اللہ اکبر، میں نے صرف اور صرف لام کو کھینچا ہے، اللہ اکبر، اور کسی کو بھی نہیں کھینچا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں گے نا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ تکبیر تحریمہ میں کس لفظ کو کھینچنا ہے؟ لام کو، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں۔ اب میں آپ کو وہ بات بیان کرتا ہوں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص نے یوں تکبیر تحریمہ کہی، کیسے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کے الف کو دراز کر دیا، لمبا کر دیا، نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ یعنی کہ اگر تکبیر تحریمہ میں ہی اگر اس نے ایسا کر دیا تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اور اگر درمیانے تکبیر میں رکوع میں گیا تو غلط تکبیر کہہ دیا، اللہ اکبر کر دیا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ سجدے میں ایسے کر دیا، اٹھتے ہوئے ایسے کر دیا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور تکبیر تحریمہ میں ایسے کیا تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی، یہ سمجھ رہے نماز شروع ہو گئی مگر نماز ہی شروع اس کی نہیں ہوئی۔ دوسری غلطی بیان کرتا ہوں،
بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، اللہ اکبر، اکبر کے الف کو کھینچ دیتے ہیں، پہلے لفظ اللہ کے الف کو، یا یہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے، اکبر کے الف کو کھینچ دیا۔ اگر اکبر کے الف کو بھی کھینچ دیا تو جب بھی یہی معاملہ ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور اگر تکبیر تحریمہ میں کیا تو نماز شروع نہیں ہوگی۔ تیسری غلطی، اللہ اکبر، با کو کھینچ دیتے ہیں۔ اگر یہاں پر با کو بھی کھینچ دیا، اس سے بھی معنی خراب ہو رہے، معنی فاسد ہو رہے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ تکبیر تحریمہ میں کیا تو شروع ہی نہیں ہوگی۔ اب آپ بتائیں کتنا پیچیدہ مسئلہ ہے، جس کو معلوم نہیں ہو تو اس کا تو معاملہ ہی خراب ہو گیا نا، نماز ہوئی نہیں اس کی، اگر اس نے اس طرح سے تکبیر کہی تو۔ آج سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ معاملہ، یہ مسئلہ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں بالکل فٹ ہونا چاہیے کہ تکبیر تحریمہ میں صرف لفظ لام کو کھینچا جاتا ہے اور کسی کو بھی نہیں کھینچا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ ہوتا کہاں ہے زیادہ، یہ کس ماحول میں زیادہ ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ عام طور پر ہماری زبانوں پر یہ جاری نہیں ہوتا ہے، یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ امام صاحب نماز پڑھا رہے، نماز مائک میں پڑھا رہے تھے، اچانک سے لائٹ چلی گئی۔ اچانک سے کیا ہوا بھائی؟ لائٹ چلی گئی۔ اب کوئی شخص پیچھے سے مکبر بن گیا، مکبر سمجھتے ہیں نا، تکبیر دینے والا، تاکہ لوگوں تک پیچھے آواز پہنچ جائے اس کے لقمے کی وجہ سے، اس کی آواز کی وجہ سے۔ اب یہ جو مکبر بنا ہے نا جو شخص، عام طور پر جو مکبر بنتے ہیں نا، جو نیوٹرل لوگ، ایک تو بعض مقرر ہوتے ہیں جیسا کہ مؤذن صاحب بن گئے، خادم صاحب بن گئے، ان کو تو پتہ ہوتا ہے۔ عام لوگ جو نمازیوں میں سے بیچ میں سے کوئی بھی اٹھ کے بن جاتا ہے نا، تو میں اس کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کو نہیں کہنا آتا نا صحیح تکبیر، تو آپ دوسروں کی نمازوں کو خراب نہیں کرو۔ اگر آپ کو تکبیر صحیح نہیں کہنا آتی نا تو آپ نمازوں کو خراب نہیں کرو۔ لقمے کے مسائل ہوتے ہیں، تکبیر کہنے کے مسائل ہوتے ہیں۔ اب اس نے کیا غلطی کری؟ اب یہ ہوتا ہے، اب امام صاحب گئے رکوع میں، صحیح ہے بھائی، رکوع کی تو تکبیر اس نے صحیح سے کی لی۔ امام صاحب گئے سجدے میں، سجدے کی تکبیر تو اس نے صحیح سے کی لی۔ اب جب امام صاحب اٹھیں گے نا سجدے سے، اب یہ بندہ چاہ رہا ہے کہ میں لوگوں تک آواز پہنچاؤں تاکہ لوگوں کو میری آواز آئے تو ان کی نماز درست ہو۔ اب یہ صاحب کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ آوازیں میں نے اپنے کانوں سے بہت سنی ہے، اللہ اکبر، ایسی آواز لگا دی اونچائی سے، کیوں؟ لوگوں تک آواز پہنچ جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص یہ کام کرے گا تو سب سے پہلے اس کی نماز تو گئی، اس کی نماز تو کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی، سیدھی سی بات ہے۔ اس کی تکبیر پر جتنے لوگوں نے تکبیر لی، اس کی تکبیر سن کر جتنے لوگوں نے رکن تبدیل کیا، اس کی تکبیر کو لیا، سب کی نماز فاسد ہو جائے۔ اب آپ بتائیں کہ اگر اس کو تکبیر کہنا نہیں آتی تھی تو اس کو ہوشیار نہیں بننا چاہیے تھا، اس کو تکبیر نہیں کہنا چاہیے تھی؟ تو مسائل سیکھ کر اس معاملے کو حل کیا جاتا ہے، نہ کہ بغیر سیکھے جو ہے وہ اپنی طرف سے کام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اور بھی بہت سارے جو ہے وہ لقمے کے مسائل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو مسائل معلوم نہیں ہیں تو آپ بلا وجہ وہ لقمہ نہ دیں، آپ بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ بعض اوقات لوگ امام کو لقمہ دیتے ہیں، یہاں پر بھی مسائل ہے کہ کس جگہ پر امام کو لقمہ دینا ہے، کس جگہ پر امام کو لقمہ نہیں دینا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات اس نے غلط جگہ پر امام کو لقمہ دے دیا، امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور امام صاحب نے لقمہ لے لیا، تو بعض اوقات امام نے اگر لقمہ لیا تو سب کی نماز چلی جاتی ہے، بعض صورتوں میں، سب صورتوں میں نہیں۔ بعض اوقات لقمہ دینا واجب بھی ہوتا ہے، اپنی صورتیں اس کی بھائی، اپنے مسائل ہیں۔ تو لقمہ دینے کا وقت کب ہے، لقمے کی صورتیں کیا ہیں، اس کے لیے اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو ایک مکتبۃ المدینہ کی کتاب آتی ہے لقمے کے مسائل۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ لقمے کے مسائل، چھوٹی سی کتاب ہے۔ آپ یہ کتاب کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ رسالہ ہے، بلکہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون کون سی جگہ پر لقمہ دیا جاتا ہے اور کون کون سی جگہ پر لقمہ نہیں دیا جاتا۔ تو یہ لفظ اللہ اکبر کی تفصیل ہم نے ابھی سنی، تو اس میں آپ کو بالکل متوجہ رہنا ہے۔ ایک اور غلطی بعض اوقات لوگ کرتے ہیں جلد بازی میں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، امام صاحب نے کہی تکبیر اللہ اکبر، ابھی امام صاحب کا اللہ اکبر مکمل نہ ہوا تھا کہ مقتدی صاحب نے پہلے ہی اپنا مکمل کر لی، اللہ اکبر، ابھی امام صاحب کا بر مکمل نہیں ہوا، مقتدی کا پہلے ہی مکمل ہو گیا، تو اس صورت میں بھی مقتدی کی نماز شروع نہیں ہوگی، مقتدی کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ آگے نہیں بھاگنا، بلکہ جیسے امام صاحب پڑھاتے ہیں نماز
امام صاحب کے ساتھ ساتھ چلنا ہے یا امام صاحب کے بعد چلنا ہے؟ امام صاحب رکوع میں چلے جائیں اللہ اکبر کہہ کے پھر آپ جائیں، یا ساتھ ساتھ چلے جائیں، پہلے نہیں کہنا ہے امام صاحب سے۔ اس بات کا بہت زیادہ کیا رکھنا ہوتا ہے، خیال رکھنا ہوتا ہے، ورنہ اگر اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی تو غلطیاں کریں گے، اور غلطیاں کریں گے تو نماز میں مسائل پیدا ہوں گے۔ تو سامعین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں۔ نئے آنے والے دوست اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ نئے آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔